مزار کا طواف نہ کریں، اور جب مجمع زیادہ ہو مزار کو نہ چومیں، عورتوں کو مزار پر نہ لے کر جائیں، قوالیوں کی محفل منعقد نہ کریں۔ ان بدعات سے اہل سنت و جماعت کو نقصان ہوا ہے۔ محرم میں تعزیہ داری نہ کریں، محرم میں سیاہ لباس، ہرا لباس، لال لباس نہ پہنے، امام حسین کی یاد منائیں، لیکن شیعوں جیسی محفلیں قائم کر کے کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، سواری اٹھانا، غم حسین میں امام حسین کا سوگ منانا، یہ ساری بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے مشن پہ قائم رہیے، حسینی بن کر رہیے۔ شادی بیاہ میں بدعاتوں سے بچیے، نیاز و فاتحہ میں جو بدعات رائج ہیں ان سے بچیے، اور اسی طریقے سے خاص طور سے مزاروں پہ جو بدعاتیں ہیں، گھوڑا باندھنے کی، ناڑا باندھنے کی، یہ چٹیا کاٹنے کی۔ کچھ لوگ منت مان لیتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے 7 سال کے بعد چٹیا کاٹوں گا۔ یہ کیا حماقت ہے یار؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 7 دن بعد اس کے بال کاٹے جائے۔ کتنے؟ بہت اچھا پیغام۔ رسول اللہ کے 4 صاحبزادے تھے، رسول اللہ نے اپنے نواسوں کا بھی ایسے ہی معاملہ کیا، حسن و حسین، اور ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ یہ 7 سال تک بال نہ کاٹنا، فقیر بنانا، محرم میں بھیک منگوانا گھر گھر، یہ کیا حماقت ہے؟ یہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ بریلویت نہیں ہے۔ آج مزاروں پہ جو یہ خدام صحابہ پہ بھونکنے والے، یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹامک ٹنیا سرکار بیٹھی ہوئی ہے، یہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والے، یہ ننگے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھک منگے جو ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، جن کو نہ بال کاٹنے کی تمیز ہے، نہ ناخن کاٹنے کی تمیز ہے، نہ نہانے